ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ لفظ اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ جب کسی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے کسی بندے کی طرف بھی تو اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کہیں گے تو اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی، اور بار بار اس کا تکرار کریں گے تو ہمارے گناہ جلتے چلے جائیں گے اور ہمارا دل پر نور ہو جائے گا۔ ذکر کرنے سے دل نور پاتا ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی اندر روشنی سی ہو جاتی ہے جس طرح کی یہ روشنی ہے۔ نور سے مراد یہ ہے کہ دل گناہ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور نیکی کی طرف قلبی طور پہ رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو کھینچ کر کے پھر نیکی کی طرف نہیں لے جانا پڑتا، بلکہ شوق پیدا ہو جاتا ہے نیکی کا، اور برائی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑتا، خود بخود بندہ دور ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح آپ کسی ایسی چیز سے جو آپ کو مرغوب ہو، ڈاکٹر نے حکیم نے پرہیز بتایا ہو تو آپ بچتے ہیں اس سے، لیکن دل جو ہے پھر بھی اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جس طرح شوگر کے مریض کو بتایا ہوتا ہے کہ چینی نہیں لینی، لیکن اس کا بار بار ہاتھ ادھر اٹھتا ہے، لیکن وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس سے بچتا بھی ہے۔ لیکن اگر ایک عرصہ گزر جائے یا کوئی اتنے اچھے انداز سے اگر اس کو کوئی بتائے اور اس کے نقصانات اس طرح سے اس کے اوپر واضح کر دے تو ویسے ترک کر دے تو پھر وہ پرہیز کامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ سے انسان بچتا تو ہے، میں بھی بچتا ہوں، آپ بھی بچتے ہیں، لیکن چونکہ گناہ میں کشش رکھی گئی ہے تو نفس ہمارا گناہ کی طرف ہمیں مائل کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا خوف، خشیت الہی، مرشدوں کے بتائے ہوئے اعمال ہمیں روکتے ضرور ہیں، لیکن پھر بھی جو گناہ ہیں ان کے اندر کشش ہے۔ تو جب انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے تو پھر اس گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب قلبی طور پہ نفرت ہو جائے تو پھر گناہ کو چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کو چھوڑنے سے راحت ملتی ہے۔ اسی طرح کڑوی دوائی کھانے سے طبیعت رغبت محسوس نہیں کرتی، صرف دوا سمجھ کے کھاتے ہیں، لیکن جب انسان کسی ایسے حاذق کی صحبت میں بیٹھے کہ جو راسخ کر دے اس کی طبیعت میں، تو پھر انسان اس کے اندر جو ہے وہ راحت محسوس بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ذکر کی برکت سے وہ نیکی مشکل محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس میں لذت آنے لگ جاتی ہے۔ بندہ اٹھ کے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے، لیکن سخت سردی میں مشکل بھی لگتا ہے، سخت گرمی میں مشکل بھی لگتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل بھی لگتا ہے، لیکن کرتا بھی ہے انسان۔ لیکن جب ذکر سے دل میں نور آ جاتا ہے تو پھر نیکی راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نیکی نہ کرنے سے بے چینی ہوتی ہے، کرنے سے تسکین ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال دیکھیے کہ حضور جب حضرت بلال حبشی کو اذان کے لیے کہتے تو کہتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو مسجد میں اذان ہو رہی ہو تو نمازی بھی اگر یہ کہ اچھا یار ٹائم ہو گیا، مولوی صاحب ابھی تو پہلی پڑھ کے آئے ہیں تو پھر دوبارہ بلا لیا، چلو چلتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ذکر کی برکت سے نیکی کی طرف ایسی رغبت ہو جائے کہ ایک نماز پڑھی ہے تو بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ یار عصر کا وقت ہی نہیں ہو رہا ہے، اور بار بار جو ہے، اور یہ ہے انتظار الصلاۃ، نماز کا انتظار، یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ نور ہے۔ کوئی یہ جو ہم ذکر و فکر کرتے ہیں ولایت، یہ نہیں کہ بندہ ہوا میں اڑنے لگ جائے یا لوگوں کے سینے ٹٹولتا پھرے اس کو راز معلوم ہونے لگ جائیں۔ ہمارے نزدیک جو ولایت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ نیکی سے اتنی محبت ہو جائے کہ نیکی کے بغیر چین نہ آئے، اور گناہ سے اتنی نفرت ہو جائے کہ کبھی مجبوراً اس کی طرف اس کو دھکیلے بھی تو پھر بھی اس کے لیے تکلیف ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر تک کوئی شخص ایمان کی حلاوت نہیں پاتا جب تک
یہ کیفیت اس کی نہیں ہو جاتی کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور آگ میں چھلانگ لگانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو یہ کیفیت ہو جائے تو پھر یہ ایمانی کیفیت ہے، یہ ولایت کا نور ہے، یہ باطن کا نور ہے. تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر و فکر سے سینہ روشن ہو جائے، ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سینے ٹٹولتا پھرے اور لوگوں کے راز معلوم کرتا پھرے. شریعت میں ولایت کا تصور یہ نہیں ہے. اللہ والے بندے لوگوں کے سینے نہیں ٹٹولتے، ان کی زندگی اور ان کا جو حقیقی نور ہے وہ یہ ہے کہ انہیں عبادت میں سرور نصیب ہوتا ہے. حضور نے حضرت حنظلہ سے غالباً پوچھا تھا کہ تیرے ایمان کی کیفیت کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا رأیت عرش ربی بارزن، میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح دن چڑھا ہوا ہے. تو یہ کیفیات ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے. تو نیکی کی طرف قلبی رغبت ہو جائے اور گناہ کی طرف قلبی نفرت ہو جائے تو یہ ذکر کی لذت ہے. آپ روزانہ کی بنیاد پہ ذکر کریں، ہر نماز کے بعد 2-1 لمحوں کے لیے آپ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو یہ نور نصیب ہوا ہے کہ نیکی کی طرف دل چاہے گا کہ میں یہ کام کروں نیکی کا. تو یہ حقیقی نور ہے، یہ لذت ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں. ذکر کی یہ برکتیں آپ کو ضرور نصیب ہوں گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر کی برکتیں نصیب نہ ہو.